السلام علیکم۔ ابھی ہم نے آپ کو ایک ویڈیو کلپس کچھ دکھائے ہیں پروگرام کے آغاز میں، تو یہ ہماری قومی اسمبلی کے مناظر ہیں۔ یہ وہ منتخب لوگ ہیں جو پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، پاکستان کی آئین سازی کرتے ہیں، کون سے قوانین بنیں گے، کوئی شخص کسی جرم میں ملوث ہوگا تو اسے کیا سزا ہوگی، سزائے موت دیں گے، عمر قید دیں گے، وہ بھی ان لوگوں کے پاس کیے گئے جو قوانین ہیں اس کے تحت ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کی اپنی حالت اگر یہ ہے تو یہ قوم کی کیا رہنمائی کریں گے؟ جہالت اور بد تہذیبی کی ایسی بدترین مثال بہت کم مواقع کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو انہوں نے کر کے دکھائی۔ کسی گلی محلے میں، چوراہے میں ان پڑھ اور جاہل لوگ ایک دوسرے سے دست و گریباں اس طریقے سے ہوتے آپ کو نظر تو کبھی کبھار آ جاتے ہوں گے، لیکن بڑے شہروں میں بھی شاید یہ مناظر دیکھنے میں نہیں ملے ہوں گے۔ جو زبان انہوں نے استعمال کی، کسی اچھے گھر میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسا رسپیکٹیبل آنریبل فیملی ہوگی جو اپنے گھر کے اندر اس زبان کو استعمال کرتا ہوگا۔ تو یہ ایک گھر تھا نا ان کا ایوان، اس کا تقدس ان کے گھروں سے بھی زیادہ ہے، وہاں یہ زبان کیسے استعمال کر رہے تھے؟ بالکل عقل و فہم سے بالا ہے۔ اور ایک تو پی ایم ایل این کے رکن سے بات کی گئی، روہیل اصغر سے، تو انہوں نے کہا یہ پنجاب کا کلچر ہے گالی دینا۔ تو کسی بھی کلچر کا حصہ گالی تو ہوتی نہیں ہے روہیل اصغر صاحب۔ پنجاب کا بہت بڑا دل ہے کہ اس نے باہر سے آئے ہوئے ہر شخص کو اپنے دل میں جگہ دے دی، لیکن اس میں گالی شامل نہیں ہے۔ گالی صرف بد تہذیبی، میں کل ایک پروگرام کے اندر کہہ رہا تھا کہ یہ فرسٹریشن ہے شاید جس کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو طاہرہ عبداللہ ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے مجھے فوراً لائیو پروگرام کے اندر میسج کیا، انہوں نے کہا یہ فرسٹریشن نہیں ہے، یہ وہ تربیت ہے جو یہ لوگ گھروں سے لے کر آئے ہوں۔ اور مجھے بہت افسوس ہوا، ان لوگوں کو رہنما کہا ہی نہیں جا سکتا۔ آج اسپیکر نے 7 اراکین کی رکنیت معطل کی ہے، وہ کافی نہیں ہے۔ ان کے پیسے کاٹے، ان کو جو سیلریز ملتی ہیں، ان کو جو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ایک باقاعدہ کانسپیریسی کے تحت، میں آپ کو یہ فوٹیج اور ابھی دکھاتا ہوں، ان میں سے اس وقت صرف سینٹ کی مثال دے دوں، شاید کوئی 39 اسٹینڈنگ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، اس کے چیئرمین ہیں۔ ان کی انٹائٹلمنٹ جو ہے وہ ایک گاڑی ہے، ان کو آفس ملتا ہے، ان کو اسسٹنٹ ملتا ہے، اسٹاف آفیسر ملتا ہے، اور باقاعدہ ایک سازش کے تحت اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس کرواتے ہیں یہ لوگ جب قومی اسمبلی یا سینٹ ان سیشن نہیں ہو۔ جو کراچی والا رکن ہے اس کو 1.5 لاکھ روپیہ ایک اجلاس میں شامل ہونے کا ملتا ہے ایک دن کے لیے۔ دوسرے دن دوسری کمیٹی کا اجلاس ہو تو وہ اپنے آپ کو شہر سے آؤٹ کر کے، وہ ایک دن ڈیفنس کمیٹی ہے، دوسرے دن ہیومن رائٹس کمیٹی ہے، تو اس کا رکن بنا کے دوبارہ دن وہ چارج کر سکتا ہے۔ تو اس قدر ہم اپنے خون پسینے کی کمائی آپ کو دیتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں آپ کچھ مہذب معاشرہ جو ہے اس کی تشکیل سازی میں رول ادا کریں گے، قوانین سازی میں پاکستان کس راہ پر جائے گا، فارن پالیسی کیا ہوگی، لوگوں کو تعلیم کیا دیں گے۔ وہ وزیر تعلیم ہی دیکھ لیں، اس اجلاس کے اندر ہر ایک نے دکھایا ہے کہ اس کا کیا رول ہے۔ وزیر تعلیم فائلیں پکڑ پکڑ کے ڈیسک پہ ماری جا رہے ہیں۔ ہمارے وزیر دفاع ہے، وہ عام طور پر ان کی جسامت کے اعتبار سے بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر میم بنا کر اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کوئی موٹی کتاب ہاتھ نہیں آئی تو کاغذ کا پرزہ گولے بنا کے بچے نہیں مارتے، وہ زمین سے کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا وہی مار دیا۔ زبان جو انہوں نے استعمال کی ہے وہ سب سے زیادہ قابل مذمت ہے، جو میں سنوا تو نہیں سکتا ان کی وہ جو گالیاں ہیں، لیکن کچھ آپ کو ریفلیکشن دکھانے کے لیے ایک پیکیج بنایا، ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، دکھائیے گا جی۔
جو اسپیکر صاحب نے جن اراکین کے لیے 7 لوگوں کے نام کا اعلان کیا ہے اس میں ہے علی گوہر خان، اس کے علاوہ ہیں چودھری حامد حمید، شیخ روہیل اصغر، فہیم خان، عبد المجید خان، علی نواز اوان اور سید آغا رفیع اللہ۔ ہم نے جو ابھی کلپ آپ کو دکھایا ہے، میں ساروں کو تو آئیڈینٹیفائی نہیں اس میں کر سکا، لیکن جن جن لوگوں کو ہمارے پروڈیوسرز نے سرکل کر کے ابھی آپ کو نام دکھائے ہیں اس کی اگر میں ترتیب پڑھوں تو روہیل اصغر پی ایم ایل این سے، علی نواز پی ٹی آئی، فہیم خان پی ٹی آئی، محبوب شاہ پی ٹی آئی، سیف الرحمان پی ٹی آئی، شاہد احمد پی ٹی آئی، سلیم رحمان پی ٹی آئی، اقبال خان پی ٹی آئی، مراد سعید پی ٹی آئی، شیریں مزاری پی ٹی آئی، پرویز خٹک پی ٹی آئی، شاہ نواز رانجھا پی ایم ایل این، علی گوہر پی ایم ایل این اور علی امین گنڈا پور مسلم لیگ نواز۔ یہ مسلم لیگ نواز لکھا ہوا ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، علی امین گنڈا پور۔ تو یہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں، کیمرے کے اوپر یہ حرکات و سکنات کرتے ہوئے۔ ان کی رکنیت معطل کر کے ان کے جو واجبات وغیرہ آپ نے ٹی اے ڈی اے پیسے دیے ہوئے ہیں سارے ان کے روکیں، اور پھر ان کا طے کریں بیٹھ کے کہ آئندہ سے ایوان کا تقدس کیسے برقرار رکھنا۔ یہ طریقہ کار ہو نہیں سکتا ہے، یہ اس ایوان کا اس طریقے سے نہ آئین سازی کسی ادارے کا رکن یہ حرکت کر سکتا ہے، نہ کسی قانون سازی کے یہ لوگ اہل ہو سکتے ہیں کہ وہاں جا کر یہ ووٹ کریں گے، بتائیں گے کہ کس کو سزا دینی ہے اور کس کو جزا دینی ہے۔ یہ لوگ اس کے اہل نہیں ہو سکتے، جن کی اپنی زبان اس قابل نہیں ہے کہ ایوان میں تقریر کر سکے۔ ایک زمانہ تھا وہ، اب یہاں ایوان میں بیٹھے ہوئے پہلی صفوں کے اندر جو لوگ کھڑے ہو کر تقریر کرتے تھے، مصطفیٰ جتوئی تقریر کر رہے ہوں، بے نظیر بھٹو تقریر کر رہی ہوں، وہ لوگ تھے کہ ان کی تقریر آپ سنیں گے، اعتزاز احسن بول رہے ہوں تو میں رکوں گا کہ میں سن لوں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ کیا ان کی بات سن سکتے ہیں آپ لوگ، جن کے لیے مجھے میوٹ کا بٹن دبانا پڑا؟ تو آج جو ہمارے ساتھ شرکا ہیں ان ساروں سے سوال کروں گا۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر عمر ایوب صاحب پی ٹی آئی سے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ آغا رفیع اللہ ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، خوش آمدید جی۔ اور خرم دستگیر خان ہیں پی ایم ایل این سے، ہمارے ساتھ، آپ کو بھی خوش آمدید۔ عمر صاحب مذمت کریں کہ سخت ترین الفاظ میں اپنے تمام ساتھیوں، اس میں 10 رکن آپ کے ہیں جو میں نے سرکل کر کے بھی آئیڈینٹیفائی کیے، شاید اس سے زیادہ ہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام کو مندوب کیا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے تو نام پڑھے ہیں جو آپ نے سرکل کیے ہیں، ذرا اس کو اور ایکسپینڈ کرتے، آپ کو اور بھی مطلب یقیناً ہوں گے میرے پاس کے اور بھی نام تھے، کیونکہ میں تو اس میں ایوان کے اندر بیٹھا تھا نا، جس آپ بتائیے جو ہے، میں ابھی اس کو سرچ کرتا ہوں۔ مجھے تو نہیں معلوم، میں تو سامنے دیکھ رہا تھا، پر وہاں پہ جو جس طرح کا مطلب گالی گلوچ شروع ہوئی، کیونکہ میرے کانوں میں رائٹ سائڈ پہ، میں اسکرین پہ دیکھ رہا تھا، رائٹ سائڈ پہ کانوں میں جو گالیوں کی آواز آئی، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار ہم نے کہا یار کولیگز ہیں ہم لوگ، یہ نہ کریں۔ آپ کو میں اس پروگرام سے پہلے بھی ہماری گفتگو شنید ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ نہ کریں، ان کو کہتے رہے، یہ چیزیں ادھر رہ جاتی ہیں۔ ایک وہ صاحب کھڑے ہو کے نعرہ لگا رہے ہیں جی، وہ نعرے کی آواز بند کر کے دکھائیے، وہ بار بار کھڑے ہو کے جو وہ جو کتوں بلوں والی بات کر رہے ہیں، میں وہ نعرے سنوا نہیں سکتا، لیکن وہ تہذیب کے دائرے میں تو نہیں آتی یہ بات۔ وہ وہاں سے پی ایم ایل این کی طرف سے بار بار وہ نعرہ بازی وہاں سے ہو رہی تھی ایٹسٹرا، اور جواب میں جو گالیوں کی یہ لگا رہی تھی، وہ پھر جب وہاں پہ انہوں نے جس طرح کی گالیاں دی تو ایک بریکنگ پوائنٹ آیا، اس کے بعد جو چیز آئی، اور پھر وہاں سے پھر کتابوں کی بارش، اور ہمارے ملکہ بخاری صاحبہ، وہ ان کو لگا، کمل شوزیب صاحبہ کو لگا، خواتین ممبرز کو لگا، ہمارے آج مجھے پتہ لگا ہماری ملکہ بخاری صاحبہ کا، ان کا کورنیا جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے۔ ہمارے سیکیورٹی کے ایک صاحب ہیں، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ جی ان کی اینک کا جو شیشہ ہے وہ ٹوٹ کے وہیں سے اپوزیشن کے بینچوں سے کوئی کتاب آئی ہے موٹی بجٹ کی، وہ ان کے شیشوں کو اس نے توڑا ہے، وہ ان کا وہ ڈیمیج ہوا ہے، وہ آج ڈیوٹی پہ نہیں تھے، ابھی مجھے شام کو پتہ لگا۔ دیکھیں یہ ماحول کیوں مطلب بنایا گیا تھا، انہوں نے کیا، اس کو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو بھی اس میں ملوث تھا وہ اس قابل رہ جاتے ہیں کہ ان کو پارلیمنٹ کا رکن مانا جائے۔ ایک منٹ ملک صاحب، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہوا کیوں، اور پھر آج جیسے میں اندر آیا تو شہباز شریف صاحب نے تقریر شروع کی، ہم لوگ بیٹھے، انہوں نے تقریر ہی شروع کی تھی، تو وہاں پہ کوئی ایسی بات ہوئی نہیں، اچانک ایک یہ سینیٹائزر کتنی بوتل آ کے اکرم چیمہ کے وہ جو لگی ہے، وہ کس نے ماری ہے؟ وہ پی ایم ایل این کی طرف سے۔ کس نے نام یہ مجھے نہیں معلوم کس کی طرف سے آئی ہے، ابھی ویڈیو وہ اپنا وہ سی سی ٹی وی پہ دیکھیں گے۔ میں پروڈیوسر صاحب کو اپنے کہا ہے کہ وہ کلپ چیک کریں کہ کس نے ماری ہے، میں کیونکہ سامنے والی سیٹ پہ بیٹھا تھا، کوئی چیز نیچے گری ہے، تو میں نے کہا کسی سے کوئی چیز گری ہے، تو میں نے جب دیکھا نیچے تو بوتل پڑی تھی، پیچھے دیکھا تو ان کا یہاں سے وہ انجری ہوئی ہے۔ یہ تو کوئی میں تو سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی کے ساتھ، یہ خرم صاحب زیادہ بہتر سمجھیں گے
کہ ان کی خرم صاحب کی گردن میں پی ٹی آئی کی پھینکی ہوئی ایک بجٹ کی کتاب لگی ہے. میں تو بڑا کالم ایک منٹ میں بات کر لوں پھر آپ بات کر لیجیے گا خرم صاحب. مطلب یہ بہتر بتائیں گے کہ مطلب ان کو اپنے اپوزیشن لیڈر جو ہیں شہباز شریف صاحب, ان کی اپنی پارٹی میں رکھ لیں, ان کی تقریر کو کوئی سابوتاج کرنے کی کوشش, بھرپور کوشش ہو رہی ہے ان کی اپنی پارٹی کے اندر. آپ دونوں پارٹیوں نے ایک شرم کا مقام ہے جو کچھ آپ نے کیا, میں عزت کا مقام تو نہیں سکتا. تو دیکھیں نہیں ہونا چاہیے آپ دونوں, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. 20-30 سال سے تو اب آپ کو بھی پارلیمنٹ میں یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. بہت ہی افسوسناک ہے. خرم صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایوان بند کروانا چاہتے ہیں, کچھ اور کروانا چاہتے ہیں؟ نہیں, لیکن ملک صاحب یہ جو ایک سینس ہے نا جی کہ یہ ایک تصادم ہوا ہے اور دونوں سائڈیں ذمہ دار ہیں. میری استدعا ایسے نہ کریں. حکومت وقت حملہ آور ہوئی ہے, اس کو فاشزم کہتے ہیں, جو روہیل اصغر کی اور اس کی نہیں دیکھیں نا جی آپ حرکت ہے وہ تو نہیں, علی نواز کی گالیاں آئی ہیں شروع سے ہی. حکومت ہمارے پر حملہ آور ہے. ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ امن سے تقریر کریں, لیکن حکومت پروگرام بنا کر آئی. جو جواب دیا ہے کہ گالی پنجاب کے کلچر کا حصہ ہے, وہ کوئی ایسا کلچر ہوتا ہے جس میں گالی حصہ ہوتی ہے؟ وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کس نے پہلی کتاب ماری, کس نے پہلی گالی دی. میں پھر اصل ایشو یہ ہے تو آپ لوگوں کا مقابلہ گالیوں کا ہی ہے. مجھے یہی تو دکھ ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے تو بات کرنی تھی کہ غریب کی جیب خالی ہے, سارا بجٹ جعلی ہے. انہوں نے تو بات کرنی تھی کہ 600 ارب کے نئے ٹیکس لگانے جا رہے ہیں آپ. پی او ایل پہ 160 ارب جو ہے آپ نے بڑھا دیا ہے, اس پہ پیٹرولیم لیوی پہ آٹا بڑھنے جا رہا ہے, دودھ بڑھنے جا رہا ہے, چینی بڑھنے جا رہی ہے اس بجٹ کی وجہ سے. یہ کیا تھا؟ یہ حکومت کا حملہ تھا, یہ فاشزم تھا. ٹھیک ہے, ہم نے اس کا جواب دیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں گردن پہ کتاب کھا لوں گا اور کھائی جاؤں گا حکومت کی طرف سے, وہ ایک علیحدہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, وہ بھی ایک ویلڈ پوائنٹ آف ویو ہے. میں اگر آپ ایک آنریبل وے پوچھیں نا تو ساری جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں اپنے ووٹر سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے یہ حرکت کی. اس کے علاوہ اس سے کم اس کا مداوع نہیں ہے. حکومت وقت نے مجھے بھی شرمندہ کیا اپنے ووٹروں کے سامنے, کیونکہ مجھے ان کا جواب دینا پڑا. لیکن سوال یہی ہے کہ جب حکومت, دیکھیے اپوزیشن ہمیشہ احتجاج کرتی ہے, اپوزیشن شور کرتی ہے, وہ اپوزیشن کا جمہوری حق ہے. عمران خان صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے. آپ دیکھیں نا جو ان کا طریقہ کار تھا, اگر ہم نے 126 دن کے دھرنے میں استعمال کیا ہوتا تو ہم بھی وہاں دھرنا ڈال کے بیٹھ جاتے, ہم بھی پولیس والوں کی کرتے, ہم بھی قبریں کھودتے. آپ کے اوپر اسپیکر صاحب نے آرڈر بھی پاس کیا, آپ بھی اسی کاموں میں شامل تھے, کتابیں مار رہے تھے, گالیاں نکال رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم ملک صاحب, بات یہ ہے کہ اگر جس دوران یہ کتابیں ایک دوسرے کو ماری جا رہی تھیں, اس دوران ہاؤس میں نہیں, اس بلڈنگ میں بھی اگر میں ہوا تو میں اس تمام واقعے کی ذمہ داری ساری مجھ پہ ڈال دیں. آپ میری بات کو سن لیں. آپ ہو سکتا ہے پتھر بھر بھر کے ان کو پکڑا رہے ہو, مارو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بلڈنگ کے اندر بھی میں ہوا تو بھی میں اس دوران تھا جس دوران علی اوان کا اور ان لوگوں کا جھگڑا ہو رہا, اور جس میں میں بیچ بچاؤ کر رہا ہوں. کسی ایک جگہ فوٹیج میں آپ مجھے دکھا دیں کہ یا میں نے کسی کو دھکا دیا ہو, یا کسی سے تلخ کلامی ہو رہی ہو, یا کہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ چیز ہو, کسی ایک جگہ. یہ ماحول بن کیوں رہا ہے؟ جب آپ دیکھیں, آپ نے فوٹیج اور آپ کے پروڈیوسر صاحب نے جو رنگ بنا کے جو لوگ آئیڈینٹیفائی کیا, اس میں کوئی ایک پیپلز پارٹی کا بندے کا بھی نام ہوتا نا, کوئی کیوں آپ باعث ہیں کیا؟ آپ کے خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی کے ایجنڈے پہ یہاں بیٹھے ہوئے کیا؟ تو جو ہے وہ آپ دکھا رہے ہیں نا. آپ کے اوپر اسپیکر نے آرڈر پاس کیا ہے تو اسپیکر نے وہاں آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا نا, ان کے پاس تو فوٹیجز ہوتی ہیں, میرے پاس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فوٹیجز ہی دکھا دیں. ہم نے تو آج بھی کہا کہ میرے اگینسٹ کوئی ایک فوٹیجز آپ دکھا دیں, میں سارے کا سارا واقعہ اپنے سر لیتا ہوں. جو کچھ وہاں ہوا, گالیوں کی یلغار اور جو کچھ بجٹ کے ڈاکومنٹس ایک دوسرے کے سروں پہ مار مار کے سر پھاڑے, کالر سے پکڑ کے یوں کھینچا ایک دوسرے کو دھکے مار کے گئے. افسوسناک, شرمناک. کسی کالج میں لڑکے ایسے نہیں ایک دوسرے کو دھکے مارتے, شرمناک. لیکن پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ بھی بہتر طریقے سے شاید. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں جب آپ جس قسم کا اسٹف لے کے آئیں گے نا, اسی قسم کا ماحول بنے. اسٹاف کون لے کر آئے؟ آپ ہی لوگ ہیں نا منتخب ہو کر آئے. میں لے کر آئے. میں اگین دوبارہ وہی بات کروں گا جو پہلے دن ہم نے کہا کہ الیکشن میں جس انداز میں آپ نے رات کو لاسٹ ٹائم میں آپ نے جس طریقے سے ریزلٹ چینج کرتے ہوئے آپ نے جس قسم کے لوگ لے کے آئے. کون لایا ہے؟
آپ کو نہیں پتا؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا. میرا تو خیال ہے الیکشن ہوا ہے, لوگوں نے ووٹ کیا نہیں ہوا پی ٹی آئی کو اور آپ کو. نہیں ہوا الیکشن. دیکھیں اگر الیکشن ہوا ہوتا نا تو بائی الیکشن پہ یہ رزلٹ آپ کو نہ ملتے. نہیں ابھی اس بحث میں میں دیکھیں نا ملک صاحب دیکھیں, میں یہاں پر دیکھیں زیادتی ہے, میرا نام ہے اس میں, ایسا نہ کریں. 7 لوگوں میں میرا نام ہے. کیا اچھا ہوتا اگر مجھے یہ آپ دکھا دیتے کہ اس 7 میں سے مراد سعید کا نام ہوتا, شفقت محمود کا ہوتا, ہماری محترمہ جو وومن رائٹس کی منسٹر صاحبہ ہیں ان کا نام ہوتا, تو پتہ لگتا کہ ہاں واقعی. مطلب شفقت صاحب وہ وزیر تعلیم ہے, مجھے ان پہ حیرت ہوئی ہے کہ وزیر تعلیم کو تو کم از کم یہ آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے. آپ دکھائیے نا جی, ان کو بھی دکھائیے وہ کیا کر رہے ہو. بات یہ ہے کہ یہاں سے اسپیکر صاحب باعث نظر آتے ہیں, اسپیکر صاحب فیل نظر آ رہے ہیں, اسپیکر صاحب آج پرائم منسٹر نے ایک تقریر کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے جو کچھ کہا ہے, عمر صاحب سے پوچھنے سے پہلے ان کی تقریر دکھا دیتے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر نے کہا کیا. ہی گا کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے, کسی کی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے. اگر عمران خان قانون توڑتا ہے میرے خلاف ایکشن لو, آپ کو لینا چاہیے ایکشن. اگر میں غلطی کروں گا اور آپ ایکشن نہیں لیں گے, میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا. نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے, نہ کوئی دوست ہے, نہ ہمارے کوئی وزیر ہے. جو بھی قانون توڑے, جب آپ ہمارے خلاف ایکشن لیں گے اس معاشرے کے اندر قانون کی بالادستی قائم ہوگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو میں اس کو سزا دوں گا. کیوں انہوں نے یہ کہا تھا؟ ہر چیز انہوں نے اپنی امت کے لیے کہی تھی. انہوں نے جب یہ کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور اور دوسرا کمزور کے لیے تھا, انہوں نے یہ تب کہا تھا کہ انہوں نے مدینہ کی ریاست میں بنیاد رکھی تھی قانون کی بالادستی کی. اب پرائم منسٹر جو بات کہہ رہے ہیں بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اس بات کا اطلاق اسی پارلیمان اور اپنی جماعت کے اوپر کریں تو پھر مثال بنا سکتے ہیں, نہیں تو قوم کو لیکچر سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ باتیں ہم بچپن سے اسلامیات کی کتاب سے پڑھتے ہیں اور صرف دعا مانگتے ہیں کہ پاکستان میں شاید کبھی ایک ایسا وقت آ جائے کہ قانون کا اطلاق سب پہ ہونا شروع ہو جائے. عمر ایوب صاحب, ایک موقع آپ کی جماعت کے لیے ہے. گالیاں بکنا تو اسلام بھی نہیں ہے, ریاست مدینہ میں بھی نہیں ہے, پارلیمان کے اندر بھی نہیں ہے, کسی مغربی جمہوریت کے اندر بھی یہ کچھ نہیں ہوتا جو کچھ آپ جس جمہوریت کے ہم وہ اس وقت عالم بردار بن کے چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی چلے. تو یہ کیا ہے ہم نے پھر سب سے پہلی بات میں پھر دہراؤں گا ملک صاحب, سب سے پہلی آپ وہ تناظر میں دیکھیں کہ جہاں سے مسلسل گالیاں دی جا رہی تھیں اور جس طرح کی زبان, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ کس طرح کی نعرہ بازی ان کی طرف سے, مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک بار نہیں, 2 بار میں نے سنا ہے, لیکن جو گالیاں آپ کے لوگوں کی سنی ہیں وہ پھر رد عمل جو آتا ہے, انہوں نے وہاں سے جو کتابیں آنی شروع ہوئیں اور جو مطلب ایک بوچھاڑ صاحب ہیں, وہ پتلے سے کھڑے ہوئے ہیں, وہ پتہ نہیں بلوچ صاحب ہیں کہ کون ہے جو نعرے مار رہے ہیں, وہ وہاں سے علی نواز بلوچ ہیں وہ جو نعرے لگا رہے ہیں, ذرا دکھائی نا. اور وہاں سے وہ نعرے بازی ہو رہی ہے ان کی طرف سے, اور جس طرح کی نعرہ بازی ہو رہی ہے ان کو 3-4 بار ہم نے کہا بھائی چھوڑو, مطلب یہاں پہ پارلیمان کا ٹھیک ہے, اپنی اپنی پارٹی اپنی نعرہ بازی کرتے ہیں, اپوزیشن کی پارٹیز وزیر اعظم آتے ہیں یا باقی آتے ہیں, نعرہ بازی ہوتی ہے, ہم لوگ سن لیتے ہیں دائرہ کر کے, دل بڑا کر کے, پر ایک حد ہوتی ہے جب گالی گلوچ یہ شروع کرتے ہیں. اور جس طرح کی پھر انہوں نے کی, ہمارے جو لوگ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں 10-11 تو آپ کے لوگ ہیں, باقی 4-5 ان کے لوگ ہیں, کیوں نہ ان سب کی رکنیت معطل کی جائے, مجھے بتا دیں, ان ساروں کے ڈیو بلاک کیے جائیں. ایک سیکنڈ نہیں ملک صاحب, مجھے یہ بتائیں ان کے کتنے ممبرز کو سیریس انجری ہوئی؟ ہمارے تو ممبرز کو تو سیریس انجری آنکھ سے اور نازک کیا چیز ہے. مجھے سیریس انجری ہوئی ہے, میں کو پٹی باندھ کے نہیں آیا. ہمارے ممبرز کو نہیں, ایک سیکنڈ خرم صاحب میں بات کر لوں, میں انٹرپٹ آپ کو میں نے نہیں کیا, ابھی آرام سے آپ بات سنیں. جب لوگ ہمارے جو ہیں وہ سیریسلی انجر ہوتے ہیں, سیکیورٹی والے ہوتے ہیں, وہ کن کی کتابوں سے ہوئے؟ ان کی کتابوں سے ہوئے نا, نمبر 1. دوسری اہم بات یہ, طالبان کے حملے میں زخمی ہوئے نہیں, وہ ان کی جو انہوں نے کتابیں پھینکی خود ہی ان کے اوپر لگ گئی نہیں, انہوں نے جو پھینکی رد عمل آیا نہیں ہونا چاہیے تھا دونوں طرفوں سے. افسوسناک مراد سعید اور وہ گنڈا پور کے ساتھ جو صاحب کھڑے ہیں, وہ آپ جس طریقے سے کتابیں آپ کو کسی نے نہیں, آپ مہربانی کر کے آپ انٹرپٹ نہ کریں, ماحول اچھا رہے گا. یہ آپ اسکرین پہ دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو, یہ جو نہیں, وہ اس کا یہ تھا جب ملکہ بخاری کو لگا تھا, ان کو لگا تھا, اور ہمارے ایک دوسرے ممبر کو لگا تھا, اس کے بعد جو ہے
اطاولہ صاحب کو لگا تھا, اس کے بعد پھر یہ رد عمل آیا تھا. میں ایک منٹ بات, یہ اس چیز کا یہ اس چیز یہ اس چیز کا رد عمل مائکرو فون لے کر آئے تھے, سیٹیوں کی آواز. یہ مہربانی کریں ملک صاحب, مائکرو فون لیکن ہاؤس کے اندر کیسے آیا؟ یہ ملک صاحب پوچھے نا ان سے, ملک صاحب یہ انٹرپٹ کریں گے. کس کے پاس تھا مائکرو فون؟ نہیں ایک منٹ ملک صاحب نہیں, ایک سیکنڈ ملک صاحب نہیں, ملک صاحب آئی آبجیکٹ, آئی ایم سوری, یہ اس طرح مجھے تصویر دے اس کو میں اسکرین پہ ڈالوں گا. ملک صاحب اس طرح مہربانی کریں, اس طرح یہ نہ کنڈکٹ کریں, یہ کراس ٹاک ٹھیک نہیں ہے. یہ بولیں گے پھر میں بھی انٹرپٹ کروں گا. اوکے میں بھی پھر انٹرپٹ کرتا ہوں ان پہ. ملک صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی وجہ سے ہوا تھا, کیونکہ ان سے یہ بجٹ کی کامیابی اور بہترین بجٹ ان سے ہضم نہیں ہوتا. ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈیٹ یا چڑھا ہے, یا آج دلدل سے ہم لوگ نکل رہے ہیں ان کی وجہ سے. انہوں نے جو مہنگے قرضے لیے, انہوں نے جو فسکل ڈیفیسٹ, آ جائیں پھر فگرز پہ بات کرتے ہیں. ہسٹورک انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا, انہوں نے بیڑا غرق کیا آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کا, انہوں نے آپ کے کرنسی کا بیڑا غرق کیا. ایک پوائنٹ پہ مائکرو فون کس کے پاس تھا؟ مجھے وہ ویڈیو کلپ آ جائیں پھر. مائکرو فون مختلف لوگ, فہیم صاحب کے ہاتھ میں تھا پہلے, اس کے بعد مختلف لوگ سیٹیاں لے کر آئے ہوئے تھے, سیٹیاں لے کے آگے مائکرو فون رکھتے تھے اور پھر تاکہ اس کی آواز ایمپلیفائی ہو. یہ پلان کر کے آئے تھے. اور میں جو ایک سیریس بات کرنی ہے, کل کی بات نہیں, پرسوں جب انہوں نے اسی طرح وفاقی وزراء کی قیادت میں نہیں, تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کی تقریر آج کیوں انٹرپٹ کی جب انہوں نے بوتل ہماری سنیے نا جی, سنیے سینیٹائزر پرسوں جب شہباز شریف کی تقریر انہوں نے انٹرفیئر کی ہے, پارٹی کے اندر سے لوگ ان کو فاشسٹ حکومت نے شہباز شریف کی تقریر انٹرفیئر کی ہے, تو پھر بلایا گیا ہمیں اور ہمارے ساتھ بارگین کرنے کی کوشش کی کہ ہم شہباز شریف کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. آپ کس نے بلایا آپ کو؟ جی اسپیکر صاحب نے. اور کیا کہا؟ اور وہاں وزراء تھے, انہوں نے کہا جی ہم شہباز شریف کو تقریر نہیں کرنے دیں گے. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود تھے, ہمارے ساتھ بارگن کریں کہ ہم شہباز شریف کو تقریر کرنے دیتے ہیں, پرووائڈڈ آپ وزیر اعظم جب نیکسٹ ٹائم تشریف لائیں ان کو آپ تقریر کریں. بالکل ٹھیک کیا, یہ بارگن کیا انہوں نے. ہاں, تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ سودا کریں کہ جناب ہم خاموشی سے سن لیتے ہیں. پھر جب کیا مذائقہ کیا تھا؟ آپ وزیر اعظم کو آرام سے ہم نے ایگری کیا, شہباز کو آرام سے ہم کل دوپہر تک ایگری کر رہے تھے. کل دوپہر بھی شہباز شریف صاحب نے ان کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ اس پر ایگری کریں, لیکن ان کی تو لسٹ ہی بڑی لمبی, ان کی تو ملک صاحب ہمیں ان کی باتوں پہ دبار ہی نہیں ہے. بات سنیں گے ان کی بات ہم لوگ دبار ہی نہیں سکتے. ایز اے میٹر آف پرنسپل وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر اگر بولیں اور باقی اراکین چپ کر کے سن لیں تو یہ اچھی بات ہے. صاحب ان کی بات پہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا اور پھر ہمارے ساتھ سودا کرنے کی کوشش کی کہ جی حملہ کیا کیوں؟ کوئی مجھے یہ تو بتائے, مجھے ان سے پوچھیں گالیاں انہوں نے کیوں نکالی, انہوں نے حملہ کیوں کیا, ہمارے ممبرز کو کیوں شدید زخمی کیا. اگر میرے بھائی کی سما خراشی نہ ہو, ہوا کہ بجٹ سے ایک دن پہلے انہوں نے 21 بل فاشسٹ طریقے سے بلڈوز کیے, اور اس وقت نعرے لگے, ہم نے نعرے لگائے, اور جو نعرہ وزیر اعظم کو اچھا نہیں لگا, ڈونکی راجا کی سرکار یہ کوئی بات ہے کرنے کی آبجیکٹ, مجھے آپ بتا دیں اس میں کیا غیر پارلیمانی جملہ. ایک کامیڈی فلم ہے, کیا اسپیکر نے یہ الفاظ آپ کے ایکسپنج کروائے؟ جی نہیں بالکل نہیں. کیوں ایکسپنج ہوں گے؟ اسپیکر نے ایکسپنج نہیں کروائے. نظیم صاحب کیوں ایکسپنج ہوں گے؟ میری بات سنیں, وزیر اعظم کو یہ جملہ اچھا نہیں لگا, انہوں نے فرمایا, انہوں نے جا کر حکم دیا کہ ان کو جواب دو. انہوں نے حکم دیا جواب دو. ترجمانوں میں آپ کی سکرین پر جب چلتا ہے کہ حکومت کا اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ رف ٹائم دینے کا فیصلہ. جب یہ کہہ رہے ہیں اسپیکر کے پاس اجلاس ہوا تو آپ کے اراکین تھے اس اجلاس میں, تو یہ جو بات کہہ رہے ہیں کیا اس بات میں صداقت ہے یا یہ بس کہانی ہے؟ ایسے یہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے, بڑے سینئر, یہ سارے وزراء تھے, سارے سینئر وزراء موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب ہماری اس کے اوپر سخت ناراض ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ہی شرط ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس وہ آئیں گے, بات کریں گے, اور آپ لوگوں نے خاموشی سے اس کو سننا ہے. جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ لیڈر آف اپوزیشن, چونکہ بحث کا آغاز وہ کرتے ہیں, اور جس دن لیڈر آف ہاؤس آنا چاہتے ہیں اس دن ہمیں بتا دیجیے گا, ہم ان کی بات پوری سنیں گے. لیکن اس میں بھی ایک بات ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے اس کو سزائی یافتہ کہہ دیا ہے, یعنی چوری میں اس کو سزا ہوگی تو آپ چور بولیں. یہ نہیں ہے کہ آپ 3 سال ہو گئے رٹا لگا رہے ہیں کہ چور 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 چور.
ثابت آپ کچھ نہیں کر پا رہے. تو وہاں یہ طے ہوا کہ وزیر اعظم آپ لوگوں کو چور ڈاکو نہیں بولیں گے. پروپوزل ہوا ان کی طرف وہ آپ لوگوں کو چور ڈاکو نہیں بولیں گے اور آپ وزیر اعظم کو نہیں. ہمیں نہیں, کسی کو بھی نہ بولیں. دیکھیں ہمیں تو بول بول کے اب تھک گئے نا. مطلب نہیں اجلاس میں کیا طے ہوا, تفصیل نہیں, اجلاس میں کیا طے تو ہوا ہی نہیں نا, کیونکہ انہوں نے بولا کہ پرپوزل کس نے دی تھی کہ چور ڈاکو نہ بولے. یہ نون والوں نے, نون کی طرف سے رانا صاحب نے کہا کہ آپ لوگ جب اس قسم کی لینگویج یوز کرو گے, پرائم منسٹر آ کے اس طرح کی بات کرے گا بغیر کسی مطلب کسی جرم ثابت ہوئے بغیر, آپ نے رانا صلی اللہ نے کہا آپ چور ڈاکو بولیں گے تو پھر ہم بھی بولیں گے. نہیں, اگر آپ اس قسم کی وہ الزام لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو جواب ملے گا. شاہ صاحب نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہمیں ٹائم دیں. وہ گئے پرائم منسٹر سے پوچھنے کے لیے, تو پرائم منسٹر نے ایگری نہیں کیا اور اس کا جواب کل دیا. اچھا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ان کی بات. ڈے ون سے جس دن ہم نے حلف اٹھایا اس دن جس وقت پی ایم صاحب ان کے ساتھ اگری تھا ہاؤس بزنس کمیٹی میں, کوئی اگری نہیں ہوا, میں ممبر ہوں. آج نہیں, پہلے دن اگری ہوا تھا. پہلے دن اگری ہوتا تھا کہ جی ہم لوگ اس طرح, میں بھی تھا پہلی سیکشن میں, میں بیٹھا ہوا تھا پہلے, مجھے اچھی طرح یاد ہے. یہ اگری ہوا تھا کہ آرام سے سنی جائے گی, پرائم منسٹر بھی بات کریں گے, لیڈر آف دی اپوزیشن آ کے جس وقت پی ایم نے شروع کیا انہوں نے بدتمیزی کا طوفان رچایا ادھر. اس کے بعد ہمیشہ احتجاج کریں گے, ہمارا حق ہے احتجاج, پھر ہم بھی آپ کے خلاف کریں گے, ہمارا حق ہے احتجاج کرنا, کرتے رہیں گے. آپ لوگ جس وقت یہ مختلف آپ نے ٹی ٹی سرکار اور یہ ساری چیزیں آپ نے کی تھی, پھر ہم بھی کریں گے. ہمارا بھی حق ہے, ہم لوگ کیوں پھر پیچھے ہٹیں. ٹی ٹی سرکار کون ہے؟ ان کے لوگ ہیں, سارے کے سارے اپوزیشن کے, مسلم لیگ کے. پھر ہم نے خواتین کا نام لے کر نارے لگائے آدھا گھنٹہ, اور انہوں نے مجھے بتائیں مریم نواز کا نام لے کے نعرے لگائے, پوچھے لگائے, کسی نے لگایا, کسی نے نہیں لگایا. مجھے ریکارڈ دکھا آغا صاحب سے پوچھ رہے, میں وہاں پہ موجود تھا, کسی نے نہیں لگایا. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, کانوں سے سنا ہے, وفاقی وزراء نے یہ نعرے لگائے. کسی نے نہیں لگایا. میں بتا دیتا ہوں نا, میں اب نام میں آپ کو بتاتا ہوں ندیم صاحب, کیا مریم نواز کے نام کے نعرے لگے؟ جی, مریم کا چاچا چور, مریم کا پاپا چور, مریم کا ابو چور, یہ نعرے کل میں نے اپنی کانوں سے سنے. امین گنڈا پور اور لیا والا کیا نام ہے وہ نیازی جو ہے, آپ کے وہ جو بلاول بھٹو کے اوپر, تو اس پہ گالی والی کیا بات ہے؟ اس پہ گالی والی کون سی بات ہے؟ ہم نے دیکھا کہ تو پھر ڈم کی راجہ تو بالکل ہی مائنڈ ہے. گالی والی کون سی بات ہے؟ پر دوسری بات, ان کی جو غلیظ نعرے تھے اس کے, ویسے معذرت کے ساتھ عمر ایوب صاحب, آپ کسی کی بیٹی کو کہیں کہ تیرا پاپا چور, نہیں, میری بات سنیں, یہ اس چیز کا رد عمل تھا, یہ اس چیز کا رد عمل تھا. گندی زبان استعمال ہوئی, نہیں, انہوں نے جب غلیظ استعمال ہوئی ہمارے ممبرز نے اس کے, چاہے وہ اپوزیشن کی رکن ہے, گالیاں آئیں کس نے ماری سینیٹائزر والی بات سنیں گے. میں آپ کو حلفیہ یہ کہہ رہا ہوں, میرے یہ بھائی کو بھی میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. بوتل کس نے ماری؟ میری سنیں, چونکہ مجھے ہاؤس سے باہر کیا ہوا تھا, میں ہاؤس میں تھا نہیں, مجھ پہ پابندی لگائی ہوئی تھی. میں باہر اس جو ڈور ہے اس سے دیکھ رہا تھا. پہلے ایک جیسے لیڈر آف اپوزیشن نے اسپیچ شروع کی, ایک ہمارے کولیگ کھڑے ہوئے پی ٹی آئی کی طرف سے, انہوں نے ماشاءاللہ کوئی بات نہیں چھوڑی, انہوں نے اپنی ساری بات کی, جس کے رد عمل میں ادھر سے 6, 7, 8 کھڑے تھے, اس میں سے ایک نے ماری ہے, بالکل نون لیگ کے ایک وہ سینیٹائزر. خدا کا واسطہ آغا صاحب, اگر میں آپ سے, پی ٹی آئی سے کس نے بولا؟ آپ ہاؤس کے اندر موجود تھے؟ میں ہاؤس میں کہاں چھوڑ رہے ہیں آپ فوٹیج دے دیں, باقی چھوڑیں. اچھا, یہ عمر ایوب کے ساتھ میرا بھائی ہے, اس پر میں ان کے ساتھ جو یہ بولیں گے. پی ٹی آئی سے کون بول رہا تھا؟ عطا اللہ خان. کوئی بات ہوئی نہیں. اور اس کے جواب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر سے آج میں بھائی جان اس پہ میں آج کو دیکھیں, یہ باتیں ساری میرے منہ زبانی کی کوئی فائدہ نہیں ہے, ریکارڈ موجود ہے. اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا ایک ساتھ میں دکھاؤں کہ پچھلے 3-4 روز 5 روز میں ہوا کیا پاکستان کے ساتھ. یہ سارے منتخب لوگ ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں. ابھی یہ جنہوں نے مجید صاحب ہیں نا, جن کا آپ نے نام لیا, انہوں نے کچھ دن, مجید نیازی صاحب نے کچھ دن پہلے بلاول بھٹو پہ ہاؤس کے اندر پہلا جھگڑا بھی اس کے ساتھ میرا ہوا تھا, وہ جو نعرے بھٹو صاحب کو اور شاہی عمری صاحب کو گالی دکھائیے گا, چلائیے گا جن
دوسرا بھی دکھائیے جہاں پہ وہ خواتین وہ پوسٹر چھین کے پھاڑ رہی ہیں, وہ ہے ہمارے پاس کلپ, تو وہ بھی دکھائیے. وہ اسی ایوان کے اندر کا وہ بھی واقعہ وہ بھی پلے اور وہ پی ٹی آئی کی محترم رکن جی, اور وہ یہاں پہ آ کے ہمارے گورنمنٹ بینچز پہ آئی تھی پی ایم ایل این کی خواتین. کیوں گورنمنٹ پیچھے کھڑی ہیں, پیچھے نہیں ہو سکتا, سوری غلط بات. ابھی خود ہی قانون یہاں پہ آ کے آپ کسی کو تیش دینے کی بات ہے. یہ لے جی ٹی وی پہ یہ کسی کو تیش دینے والی بات ہے نا, کیوں آپ کرتے ہیں؟ اس سے میں ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں. وہ ایک جو ٹاک شو کے اندر ڈاکٹر فردوس نے کیا, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این اے تھے, اور کسی کے ساتھ اس سے زیادہ میرے خیال ہزیمت امیز کوئی رویہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ خاتون کے اوپر نہ وہ ہاتھ اٹھا سکتا, اس کو اٹھانا بھی نہیں چاہیے. اسی تو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جی. میں خرم صاحب اس کو کیسے ڈیفائن کروں معلوم نہیں ہے مجھے, لیکن آپ لوگ ایک ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں منتخب لوگ. ملک صاحب دیکھیے, نہیں ہونا چاہیے. ایشو یہ ہے کہ یہ جو 2018 میں جو ہائیبرڈ نظام قائم کیا گیا, اس کے اندر فاشزم کا زہر شامل ہے, اور وہ زہر بالآخر 3 سال بعد کھل کر باہر آ گیا ہے. کوئی فیشزم کا زہر نہیں ہے. سنیے, ہم نے آج سنوں گا کیونکہ آپ نے 2011 میں ہم نے ان کو ڈیفیٹ کیا. انتظار کرے 2023 کا انتظار کرے, الیکشن ہوگا اس کے بعد کریں گے. میں نے خود 40,000 سے مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کو شکست دی ہے. کوئی چیز نہیں ہے, جب ان کا مرضی ہوتی ہے تو الیکشن رزلٹ اپوزیشن پر حملہ آور رزلٹ ان کو منظور نہیں ہوتا تو یہ اس پہ حکومت اپوزیشن پر حملہ, جب حکومت اپوزیشن پر حملہ ہوتی ہے اس کو فاشزم کہتے ہیں. آپ نے فاشزم ہے, یہ فاشسٹ گورنمنٹ ہے. بریک سے واپسی بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہمارے پاس وہ ایک کلپ آیا ہے جس میں عطا اللہ خان صاحب کی جو کچھ تفصیلات ہیں, کوشش کروں گا میوٹ کر کے سناؤں, کیونکہ اگر گالیاں ہوئیں تو آنے جانا گھروں میں پروگرام دیکھا جاتا ہے مناسب نہیں ہے. خرم صاحب آپ ہی کی وساطت سے میرے پاس آیا گالیوں والا حصہ حذف کر کے, تو کیا کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا؟ نہیں دیکھیے, بات یہ ہے, میں پھر کہوں گا اپوزیشن احتجاج کرتی ہے. پروڈیوسر صاحب دکھائیے ذرا اسکرین پہ. بات کی انہوں نے, کیا بات کی ہے؟ اپوزیشن احتجاج کرتی ہے, لیکن جب حکومتی اراکین حملہ آور ہوتے ہیں اس کا مقصد, اس پہ کون سا حملہ تھا؟ اٹھ کے بات کر رہے ہیں, اٹھ کے اب بات کریں, اس میں حملے کی کیا بات ہے؟ جی سنا دیں مجھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جو چور کے بچے, ہم نے تمہیں نہیں سننا, یہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, میں پوری بات تو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا. مجھے بھی آواز نہیں آ رہی یہاں پہ, میں دوبارہ پلے کر دیتا تھا. میں نے نہیں سننا تمہیں. بیٹھ جو چور کے بچے, میں نے نہیں سننا تمہیں. اگر رفیع اللہ صاحب, پھر اس کا کیا رد عمل ہوا ہے؟ وہاں سے انہوں نے بوتل ماری ہے, وہ تو آغا صاحب نے کنفرم کیا نا, بوتل آئی ہے نا وہاں سے. کیوں بوتل والا بھی کلپ ڈھونڈ رہے ہیں, مل گیا جیسے ہی تو کیوں ماری ہے بوتل؟ کیوں, بہت ظلم ہے جس نے ماری, اس کو معطل کریں انسانوں کو. بالکل ٹھیک. اور ان کے فنڈز بھی روکیں. بالکل ٹھیک کریں نا جی, ڈی نوٹیفائی, ہمت دکھائیں آغا صاحب. یہ اپنے ممبر کو سامنے لائیں جنہوں نے یہ شروع کیا. آج بوتل, آج آغا صاحب تجویز دیں. آج شہباز شریف صاحب کی, آغا صاحب پہلے شہباز شریف صاحب کی تقریر انہوں نے خود سابقاج کر دی. وہ ان کی شہباز کی تقریر کے دوران آپ نے 6 بندے ایسے ساتھ ان کے کھڑے کیے ہوئے تھے کہ ابھی سے کوئی بم کا گولا آ جائے گا, اس حالت میں نہ لے کے جائیں ایوان کو. آغا صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ اسی نیشنل اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کو مارا گیا اور اس کی ڈیتھ ہوئی, اور اس کے بعد ماحول کیا بنا اس ملک میں. اللہ رحم فرمائے, اس دور کی یاد مت یاد کریں, یہی میں کہہ میں دیکھیں, میں ایک بات ہوں, بات یہ کہ ہم کسی نہ کسی ایجنڈے پہ اس ٹائم چل رہے ہیں, اور ہم جب آپس میں پارٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو باخدا آج کے دن کی بات بتا رہا ہوں, 2 MNAs پاکستان پیپلز, انہوں نے کہا کہ نیکسٹ ٹائم کم سے کم نیشنل اسمبلی کے لیے تو ہم دوبارہ پارٹی سے ٹکٹ نہیں لیں گے. یہ اس ماحول میں مطلب کیا یہ ماحول کسی کو سوٹ کرتا ہے کہ اس ایوان کا تقدس ختم ہو جائے, لوگوں کی نظروں میں آپ لوگوں کی عزت ختم ہو جائے, یقین جو اس پارلیمان سے جڑا ہوتا ہے کہ یہاں سے فیصلے ہوں گے وہ یقین اٹھ جائے, بدگمانی پیدا ہو جائے, یہ آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے؟ سر یہ کسی کو بھی نہیں کرتا. اس ہاؤس میں پورے دیکھیں,
ایشو یہ ہے کہ پھر میں اگین دوبارہ آپ سے وہی بات کروں گا کہ اگر آپ کسی پری پلان طریقے سے اس ہاؤس میں غیر کس نے پری پلان یہ کیا؟ یہ سارا کچھ آج جو کچھ ہوا ہے، گالیاں نکالنا اور مارنا، یہ کس نے پلان کیا؟ سر دیکھیں یہ کوئی نہیں پلان کرتا کہ آپ نے جا کے گالی، لیکن آپ یہ 3 اشخاص میں سے یہ میرے بھائی ہیں، ایک پولیٹیشین ہے اور ایک پولیٹیشین فیملی سے ہیں، یہ اسی طریقے سے ایک پولیٹیشین پارلیمنٹری پارٹی کے اجلاس میں بات طے کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے احتجاج کرنا ہے، اس میں یہ بچوں کو بتایا جاتا ہے جو نوجوان ہوتے ہیں، ڈیسک تھمپنگ کرنی ہے، کسی بڑے کو گالی نہیں نکالنی، بد تہذیبی نہیں کرنی، میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیسک میں جاتے ہیں۔ ملک صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں جس دن بجٹ پیش ہو رہا تھا اس دن پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ایک بھی ممبر آگے کیا ہو تو بتائیں اپنی ٹیبل سے اپنے ڈائس سے ہم نے مسلم لیگ کا بھی کوئی بندہ، ہم سب لوگ بجٹ والے دن اپنی سیٹوں پر کھڑے تھے، اپنی باتیں کرتے، اپنی مطلب پروٹیسٹ کرتے رہے۔ نیکسٹ ٹائم جب لیڈر آف اپوزیشن نے یہ بات کرنی تھی، 3 گھنٹے انہوں نے اسپیچ کرنی تھی، جو اچھا برا آپ کو بولنا تھا بول جاتے، لیکن آج 3 دن ہو گئے ہم لڑائی ڈسکس کر رہے ہیں، بجٹ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، ہم لڑائی ڈسکس کر رہے ہیں، جہانگیر ترین کا NRO نہیں ڈسکس کر رہے ہیں، ہم لڑائی ڈسکس کر رہے ہیں، بجلی مہنگی ہوئی ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں، ہم لڑائی ڈسکس کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اس بجٹ کا امپیکٹ کیا آئے گا وہاں پر، لیکن آپ یہ سب کچھ 7 روپے کلو چینی بڑھنے لگی ہے، وہ نہیں ڈسکس۔ ہم لوگ آج ایک پرنٹ انڈیا ایک اخبار ہے، اس نے ایک خبر چھاپی ہے، ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں گے تو مل جائے گی کہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہیں، امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملنے کے لیے ایک بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں، ان کے جیٹ میں پرائیویٹ جہاز میں بیٹھ کے گئے ہیں۔ آپ بجائے گالیاں نکال کے ایک دوسرے کے سر پھاڑنے کے، بہت اچھا ہوتا کہ آج یہ پوچھتے کہ بجٹ میں کیا ہے، یہ بتائیے کہ وہ سرکاری جہاز میں PIA میں بیٹھ کے کیوں نہیں گئے، وہ کسی پرائیویٹ پراپرٹی بلڈر کے جہاز میں۔ لیڈر آف اپوزیشن بات کرے گا نا، IMF کی کنڈیشنز کیا ہیں، ہم لوگ ملک صاحب جولائی کے ایجنڈے میں سے کیوں نکال دیا ہم لوگ پاکستان آج یہاں پہ اس نیچ پہ کیوں پہنچے؟ کیونکہ انہوں نے ہر جگہ پہ سیبوتاج کیا، پارلیمنٹری پروسیڈنگز کو اپوزیشن نے سیبوتاج کیا، اپنی پارٹی کے اندر اپنے لیڈر آف اپوزیشن کو، شہباز شریف صاحب کی سپیچ کو مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ جو ہیں وہ سیبوتاج کر رہے ہیں ان کے اپنے گروپنگ سے۔ اچھا یہ ہم لوگ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ریکارڈ انہوں نے خسارہ چھوڑا، یہ ہم لوگ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ انہوں نے 23 ارب ڈالر جھونکے تھے انہوں نے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کسی پرائیویٹ مجھے کوئی اس کا نہیں، وہ آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، اس کا مجھے کوئی، انہوں نے یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ جناب والا ملک کو دیوالیہ کر کے چھوڑ کے گئے تھے، یہ اس چیز پہ نہیں آ رہے کہ یہ ملک کی یہ آپ کی 8 کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ جتنی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے ایک کمیشن بنا رہے ہیں؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ میرے بات ہم لوگ ڈسکس نہیں کر رہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ جتنی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے؟ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بنی گالا کی غیر قانونی تعمیر جو ہے وہ 6 روپے میں ریگولرائز ہو جائے اور گجرنالہ پورا کرا دیں۔ یہ معیشت کی حالت کی ہم لوگوں کے پاس چھوڑ کے گئے ہیں۔ کمیشن تشکیل دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے پنجاب میں قانون آ چکا ہے، تو یہ میجر NRO ہے، کبھی رنگ روڈ آ جاتا ہے، کبھی ادھر سے جو ہے بنی گالا کو ریگولرائز ہوتا ہے، چھوڑنے کے آرڈیننس ہے، وہ آرڈیننس پنجاب میں آ چکا ہے اور اس کے تحت کمیشن بننے جا رہا ہے جس کے ذریعے جس طرح مثلا چینی والوں کو ہم لوگ ملک صاحب یہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، تو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو یہ ریگولرائز کریں گے۔ جی جس طرح رنگ روڈ پہ ساری کہانی، آپ نے وہ پرنٹ انڈیا والی خبر پڑھی؟ جی میں نے ابھی نہیں پڑھی۔ اب دیکھیں یہی بات ہے کہ جہاں امریکہ کے ساتھ یہ انہوں نے اکانومی دکھاتے رہے، میرے پاس تو بہت کہانیاں ہیں، یہ 2018 میں فروری 2018 میں یہ جواب انہوں نے یہ دینا ہے، ابھی بھی IMF والا وہ آپ ہی کا ساتھ لگا بنی گالا ریگولرائز ہو گیا، گجر نالا کیوں ریگولرائز نہیں ہوا؟ بنی گالا کی 6 روپے اسکوائر فٹ کے اوپر بنی گالا ریگولرائز ہوا ہے، اپنی اکانومی گجر نالا کیوں نہیں ریگولرائز؟ ساری چیزیں پورے ملک میں لوگوں کے گھر کیوں کرائے ہیں؟ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریگولرائز کون کروانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم بارہا جو یہ بات کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے غیر قانونی قبضے کی زمینوں، زور زبردستی جبر سے قبضہ کی گئی زمینوں کو ریگولرائز کون کرانے جا رہے ہیں؟ سر یہ اس ٹائم گورنمنٹ کس کی ہے؟ اس ٹائم اقتدار میں کون ہے؟ پروونس میں کون ہے؟ دیکھیں اب پروونس کی اگر میری پنجاب پروونس کی بات ہو رہی ہے، سندھ میں آپ آ جائیں،
میرے بھائی بات کریں آرڈیننس پنجاب میں جاری جگہ نہیں چھوڑ دیں ان کو سندھ کا شوق ہے آرڈیننس جاری ہوئے تو بڑی دن آپ سندھ میں بھی آ جائیں کون سی جگہ پہ قبضہ آپ کمیشن کی تشکیل کی بات ہوئی یا تو آرڈیننس کے ذریعے آپ نے صوبوں میں بھی یہی کام کر رہے ہیں. میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال یہ مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا. ہوا یہ کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں ایک لائر صاحب جا کے کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں پٹیشن لے کے اپنا کیس لے کے جاتے ہیں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی کہ جی یہ سی پیکس اتھارٹی کا جو یہ چیئرمین صاحب بنے یہ کس طرح کس قانون کے تحت بنے کون سا آئین ہے کون سا قانون ہے. تو وہاں پر انہوں نے جناب بلوا لیا پرسنلی. ان کو اتنی آگ لگی کہ انہوں نے وہ جو بلڈوز کیا نا وہ صرف ان کے لیے کیا. وہ قانون یوں پاس کرایا پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جب ان کی باری آتی ہے. ایک لائن میں خرم صاحب آپ اور ایک لائن میں پھر عمر صاحب ایک لائن میں کلوزنگ ریمارکس. ایسے ایوان چل سکتا ہے؟ جی ایوان اس طرح نہیں چل سکتا اور اس کی پرنسپل ذمہ داری وزیر اعظم اور حکومت وقت پر ہے. اگر یہ خاموش ہو جائیں اگر یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے ایوان چلنے دینا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی الٹ بازی نہیں ہوگی. عمر صاحب اپوزیشن کا کردار ادا کرے اپنے اپنے دائرے میں رہ کے وہ ایوان چلے گا. ڈونکی راجا تو آپ کو سننا پڑے گا نہیں تو پھر چور سرکار بھی آپ کا سننا پڑے گا پھر ٹی ٹی سرکار بھی سننا پڑے گا پھر جو حقائق ہیں یہاں سے بھی آئے گا. اور ایجنڈے پہ پھر جو مرضی آپ کو سننا پڑے گا. یہ چاہ رہے ہیں دونوں ہی. پھر آپ آئیں تو دیکھیں ذمہ داری کس کی بنتی ہے. ذمہ ہاؤس اور گورنمنٹ چلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ دونوں کی ذمہ داری ہے. اور سر بات یہ کہ میری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروٹیسٹ بھی نہ کریں وہ احتجاج بھی نہ کریں. پروٹیسٹ کریں طریقہ کار سے آپ کو آئینہ دکھائیں تو آپ سسٹم لپیٹنے کے بعد ہم لوگ کون کہتا ہے کہ اسمبلی توڑ سکتا ہے پرائم منسٹر یہ کون کہتا ہے کہ یہ سارا سسٹم لپیٹ دیں گے یہ کون کہتا ہے؟ ہم لوگ مائنڈ میں کچھ چل رہا ہے نا. ہم لوگ بات سنیں گے انگلی کے پیچھے تہذیب کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ہم لوگ بات سنیں گے. وقت ختم ہو رہا ہے. عمر ایوب صاحب آغا رفیع اللہ اور خرم دستگیر صاحب آپ سب کا شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.